ایران کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے UAE کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ راکٹ IRGC نے فائر کیے ہیں، لیکن سر اگر یہ مذاکراتی دور کے درمیان اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ تو ڈسرپٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ گیم بڑی ہے، اس زمانے میں ایک سپر پاور تھی اور اس کا حکم چلتا تھا، اب وہ چین بھی آ گیا بیچ میں، رشیا ری اسٹرٹ کرے اپنے آپ کو۔ امریکہ کا خیال یہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ تک تیار ہے، اور ایران کے اوپر حملے کی بات آج سے نہیں ہو رہی، ایران پر حملے کی بات جی 80s سے چلتی آ رہی کہ بھئی ایران پر ہم نے قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، ایک تو اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایران اگر امریکن کے ساتھ مل جائے تو پھر امریکنز کیسپین سی کے تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی ریسورسز جو ہیں آئل اینڈ گیس کی، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ شاید اس کے برابر نہیں تو اس سے کم بھی نہیں۔ جس طرح ایرانین کانفیڈنس شو کر رہے ہیں، ایسا کیا ہے جو وہ ایران ایک ملک ایسے نہیں ہے، ایران ایک تہذیب ہے، ایک تہذیب کا ایک طاقت کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ بڑی بڑی طاقتوں کا زوال جب شروع ہوتا ہے ان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ زوال ہے یہ۔ امریکہ اپنی بیسس کی دفاع نہیں کر سکتا، اور جو انہوں نے ایک دفاعی حصار بنائے تھے اسرائیل سے کہ UAE میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں، سعودی عربیہ میں، اسرائیل کے اندر انہوں نے 4 لیئر آف اینٹی میزائل سسٹم، ایئر ڈیفینس سسٹم لگائے ہوئے تھے سارے، یہ سارے تو ناکارک بنا دیے نا ایران نے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GN اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ۔ میں ہوں عمر بشیر۔ ناظرین، عباس عراقچی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کوششیں کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات کو بہتری سے سلجھانے کی۔ عنقریب ممکن ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ جی دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس یہ شروع ہونے والا ہے اسلام آباد کے اندر۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ حالانکہ صورتحال دوسری طرف دیکھیں تو ایران کی جانب سے کل UAE پر میزائل فائر کیے گئے اور امریکن بورڈ پر بھی فائر کیے گئے۔ تو ایک طرف تو یوں نظر آ رہا ہے کہ جی یہ جنگ دوبارہ سے ریزیوم ہونے والی ہے، امریکہ نے بھی اپنا سٹاک پائل ریفریش کر لیا ہے، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ جی ہم پہلے سے زیادہ آپ کو ریٹیلیٹ کر کے جواب دیں گے۔ تو آگے کیا صورتحال بنے گی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو مائی ہاؤس۔ سر تھینک یو سو نائس آف یو فار یور ٹائم سر۔ سر ابھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اسی دوران عراقچی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہوشیار رہے، ان لوگوں سے جو مذاکرات کو لے کے بدخواہ ہیں وہ مذاکرات نہیں چاہتے، کیونکہ کل بلکہ آج صبح کی بات ہے، ایران کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے UAE کے اوپر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ راکٹ IRGC نے فائر کیے ہیں، اور UAE کہہ رہا ہے کہ جی کچھ ہم نے نکارہ کر دیے، کچھ جو ہیں وہ اپنی ان پہ جا کے لگے۔ لیکن سر اگر یہ مذاکراتی دور کے درمیان اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ تو ڈسرپٹ ہو جائے گا، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کا دور، یہ جو ایک بات چیت چل رہی ہے، یہ رک جائے۔ دیکھیے یہ گیم بڑی ہے، جتنا ہم دیکھتے ہیں اس سے بڑی ہے گیم یہ۔ ایٹ دی ٹاپ مختلف لیئرز پہ اس کو دیکھیں نا آپ، ٹاپ پر ایک پاور سٹرگل ہے اس وقت انٹرنیشنل لیول پر۔ ٹھیک ہے سر۔ اس زمانے میں ایک سپر پاور تھی اور اس کا حکم چلتا تھا اور وہی بات کرتے ہیں، اب وہ چین بھی آ گیا بیچ میں، وہ بھی کلیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو پروگریسولی، رشیا ری اسٹرٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور رشیا کا اگر جغرافیہ دیکھیں تو اس کے لیے مجبوری ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، مجبوری ہے اس کی۔ اب یہ 3 سرکل ہیں۔ نمبر 2 جب نیچے لیول پر آتے ہیں تو ریجنل لیول پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پاور سٹرگل میں امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کی دو خواہشات تھیں، ایک تو یوکرین کے ذریعے ٹھیک ہے۔ روس کو، اور دوسری یہ تھی کہ اسرائیل کے جو سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں وہ اتنے بڑھا دیے جائیں کہ اسرائیل کے لیے خطرہ ختم ہو جائے بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو مغربی دنیا، پرٹیکولرلی امریکہ، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بحر ہند، دیکھیے اس کی تقریباً دنیا کی 70% تجارت جو ہے بحر ہند میں ہوتی ہے، آتی ہے جاتی ہے یہاں سے۔ بالکل۔ اس کے 3 چوک پوائنٹس ہیں، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اسٹیٹ آف ملاکا ہے، اسٹیٹ آف اسٹیٹ آف ہرمز ہے، اور باب المندب ہے۔ ٹھیک۔ تو ان تینوں پر اجارت داری کی اس وقت جو جنگ جاری ہے نا، اس میں امریکہ کا خیال یہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پچھلے سال کا جو انہوں نے کہتے ہیں شارٹ اکراس دا بو کر کے دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ تک تیار ہے۔ اچھا۔ تو ابھی اور ایران کے اوپر حملے کی بات آج سے نہیں ہو رہی، ایران پر حملے کی بات
جی 80s سے چلتی آ رہی. جی جی کہ بھئی ایران پر ہم نے قبضہ کرنا ہی کرنا ہے. ایک تو اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایران اگر ٹوٹلی امریکنز کے ساتھ مل جائے تو پھر امریکنز جب ایران کے نارتھ میں اب جاتے ہیں تو کیسپین سی کے تک پہنچ جاتے ہیں, اور کیسپین سی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پڑھتے ہیں ہم لوگ. اس کی ریسورسز جو ہیں آئل اینڈ گیس کی, وہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ شاید اس کے برابر نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے. اچھا جی, وہاں تک پہنچ کے اوپر رشیا ہے. اس وار ٹائم میں ایران نے اس روٹ کے اوپر کام شروع کر دیا ہوگا. جی جی, وہ کام ہو رہا ہے, کام پہلے سے ہو رہا تھا اس میں سے. تو ان کی تجارت جو روس کے ساتھ ہو رہی تھی وہ کیسپین سی کے تھرو ہو رہی تھی, اور وہ ادھر سے چین کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چین کو کنیکٹ آلریڈی ہو گیا ہوا ہے. ریلوے لائن چین نے تقریباً 42 بلین یوان لگا کر ریلوے لائن بچھا دی ہوئی ایران تک. اچھا. ہاں جی, اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اس میں ایران پر حملے کی یہ وجوہات تھی. ٹھیک ہے, میرے نظر میں بالکل ٹھیک. اس سارے اس میں ایک چیز جو ہوئی جب ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں, وہ جب انہوں نے پہ ڈیل آف سینچری جہاں بحرین میں بہت بڑا ایک اجلاس ہوا جہاں پہ سارے یہ ہمارے خلیجی دوست جی شامل سی اکٹھے ہوئے. پھر ابراہیم ایکارڈز کی بات شروع ہو گئی, جو 3 آسمانی مذاہب ہیں ان کے لوگ حضرت ابراہیم. جی, اس میں جس دن یو اے نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو, بیان کیا, میں اس کو آرٹیکل لکھا تھا انیمی ایٹ دا ڈورس. اچھا, واضح میں نے بات نہیں کی تھی, لیکن میں اس وقت سے مجھے کلیئر تھا کہ یو اے ول بی پارٹ آف اینی گیم جو اس چیز خطے میں ہوگی. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات, ایران بات چیت کے لیے تیار کیوں ہے اور امریکہ اس بات چیت کو طول کیوں دے رہا ہے؟ اچھا, یہ ایک کنفیوژن بھی ہے, اس کو سر تھوڑا سا دور بھی کیجیے گا کہ موسٹلی انالسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ ٹائم کو بائے کر رہا ہے, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایران کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز اتنا بڑا ویپن ہے, جب اس نے اس کو دونوں سائڈوں سے بلاک کیا تو تب اسے سمجھ آئی کہ یہ تو ایک ایٹمی بم سے بھی بڑا ویپن ہے, میں اس سے امریکہ کو اس کے گھٹنوں پر لے آؤں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ایران اس کو لیوریج لے رہا ہے اس کا, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکنز ٹائم بائی کر رہے ہیں ٹو ریفریش دیئر اسٹاک پائل ٹو اٹیک اگین آن ایران. یہ جو ایران نے کل رات یو اے پہ جو فائر کیا ہے, سر اب خیر میں کیوں کیا ہے؟ آئی تھنک ٹو گیو اے میسج. امریکہ جب ٹرمپ نے آپریشن فریڈم لانچ کرایا تھا, جی, سو کالڈ کہ بھی میں جہازوں کو لے کے بندرگاہوں سے گزاروں گا, یہ اور کروں وہ کروں, وہ کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ ان کا مقصد یہ, اگر وہ چاہتے تو اپنا بلاکر اٹھا دیں, ایران ہرمز کھول دے گا, ریگولیٹ جہاز کر آئے دیں گے. جائیں گے. انہوں نے بلاکر نہیں ہٹایا, بلکہ بلاکر رکھتے ہوئے کوشش تھی کہ بھی کہہ رہے تھے. یہ مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد بڑا واضح تھا. مقصد یہ تھا ان کا کہ اس سارے آپریشن کی آڑ میں وہ آہستہ آہستہ کلوز کرتے جائیں گے اور وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ ایرانی جزیرے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ قبضہ کر لیں گے, اور نیکسٹ اسٹیج پہ دل گو فار ایران. انہوں نے اپنی جو گراؤنڈ فورسز یہاں اس خطے میں لے کے آ گئے ہیں وہ تو بیٹھی ہوئی آئی ہوئی ہیں نا, وہ تو نہیں ختم. جی بالکل ایسے. نیوی بھی انہوں نے مطلب 2 بہت بڑے بڑے بحری بیڑے, تیسرا بحری بیڑا پہنچنے والا یا پہنچ گیا ہوگا. بالکل ایسے. یہ کیوں ہے اس میں؟ اس لیے ایران نے وارننگ دی تھی کل. ایک تو انہوں نے ایک جہاز پہ فائر کیا تھا, امریکن جہاز پہ. جی. دوسرا انہوں نے یو اے پہ فائر کیا, اور یو اے کو نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے. ایک آئل ریفائنری ہٹ ہوئی ہے جس کا نقصان ہوا فجیرہ میں. میسج یہ تھا کہ ہم آپ کی گیم سمجھ رہے ہیں, وہ ہم انویجیلیٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں, بالکل سرویلنس جاری ہے, آپ جاری, ہمیں پتہ ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ یہ کریں گے اور ہمیں پتہ ہے یو اے کے ساتھ مل کر آپ یہ کر رہے ہیں, تو وارننگ یو اے کو دی, ہمارا یو اے کو, اور پیغام ٹرمپ کے لیے تھا. ٹرمپ نے بڑی احتیاط سے کل بات کی, آپ نہیں کرتا. اس نے کہا اس نے فائر کیا ہے ایک جہاز پہ, وہ ساؤتھ کوریا کا تھا, ساؤتھ کوریا کو چاہیے کچھ کرے, خود ہم تو نہیں کرنا چاہتے. پھر انہوں نے یو اے پہ نے کہا جی ہاں کچھ میزائل فائر ہوئے ہیں لیکن کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوا. چاہیے. تو یہ گیم تھی, ایران سمجھتا ہے اس گیم کو. امریکہ بات چیت کیوں نہیں کرنا چاہ رہا؟
کیوں اس کو طول دے رہا ہے وہ؟ وہ کرنا چاہتا ہے بٹ وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس میں کل جو 14 پوائنٹ سامنے آئے تو اس میں ایران کی جانب سے جو چیز دی گئی تھی اس میں نیوکلیئر کا ایک پوائنٹ نہیں تھا. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جی آپ اس میں نیوکلیئر پہ بات کریں. اس نے ایران نے کہا جی کہ ہم کریں گے, آپ اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیٹ جس سے اس نے پائریسی کہا ہے اس پائریسی کو ریموو کریں, اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ڈائلاگ کر دیں گے اس کے اوپر. اس میں دو پہلو ہیں اس کے سر احمد نژاد جو صدر تھے ان کے, جی جی ایران کے, انہوں نے کہا تھا اگر ایٹمی قوت بری ہے تو امریکہ کے پاس کیوں ہے؟ اسرائیل کے پاس بھی ہے. بالکل باقی ٹھیک سب ہے, نام لیا اس نے. اگر یہ اچھی ہے تو ایران کے پاس کیوں نہ ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ ڈیل ہو چکی ہوئی تھی, ٹرمپ صاحب نے آ کے اس کو بڑا غلط کر دیا پہلے دور میں, آہستہ آہستہ اور بھی آگے ہو سکتی تھی بات, لیکن جے پی او سی جو انہوں نے آ کے معطل کر دیا تھا. اب ایران کو تیسری دفعہ یہ دھوکہ مل رہا ہے. ایک تو وہ معاہدہ جو کیا تھا انہوں نے ختم کیا ٹرمپ صاحب نے, پھر بات چیت جب پچھلے سال ہو رہی تھی تو باقاعدہ ایران پہ اسرائیل کا حملہ کروا دیا. جی اب جب عمان میں بات ہو رہی تھی, اور عمان میں وزیر خارجہ اور ریکارڈ ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا جی کہ بھئی بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی, لیکن مقصد یہ تو بات چیت نہیں تھا نا. انہوں نے پھر مطلب اس وقت بھی ایران نے عمانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ بھئی کافی ساری ایران رعایت دے رہا تھا, یہ جو انویسٹمنٹ ہے یورینیم کی اس پہ بھی, بالکل ٹھیک. تو وہ ماننے کو تیار نہیں اس کو. ٹرمپ صاحب اب یہ چاہتے ہیں, ابھی جو خبر آئی ہے اس کی تصدیق میں نہیں کر سکا, لیکن میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران نے اس کے بارے میں بات کی تھی, پاکستان کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا تھا کہ بھی جو انڈسٹریل یورینیم ہے 450 کے جو بھی ہے یہ ہم روس کے حوالے کر دیتے ہیں. جی بالکل ہوا ہے بات ہوئی, اور ٹرمپ صاحب نے اس کو بھی انکار کر دیا. جی جے پی او سی میں بھی یہی تھا کہ روس ہی اس کو لے گا, روس لے گیا تھا, ان کے سینٹریفیوجز لے گیا تھا یہاں سے, بالکل ایسے ہی. تو امریکہ نے اس کو انکار کر دیا. اگر امریکہ نیک نیت ہو تو مان جاتا نا, ایران سے نکل جاتے مان جاتے وہ لوگ, لیکن وہ نہیں مانے. اس سارے دوران آپ نے دیکھا کتنے ایرانی سائنٹسٹ مار دیے گئے ہیں جی بالکل ایسے جو نیوکلیر سے ڈیل کر رہے تھے. بالکل ایسے. جو انرچ یورینیم ہے نا, یہ بذات خود ایک بڑی دولت ہے, یہ بالکل اس لیول پر ہے یہ موجود. بالکل ایسے. امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اجارہ داری ہے اس کے اوپر. اس وقت جو مغربی طاقتیں جو ایٹمی پاور پلانٹ چلا رہی ہیں وہ امریکہ وہ فراہم کر رہی ہے. جی ایسے. اگر یہ 450 کے یہ روس کے پاس چلا جائے گا تو وہ جو اجارہ داری ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی, روس سپلائی کرنا شروع کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. سو تو پوائنٹ ایک اس لیول پہ بات چل رہی ہے. اور دوسرا جو اہم چیز ہے کہ ابھی ٹرمپ صاحب چاہتے ہی ہیں کہ ایران وہ جب اعلان کریں تو پتہ ہو کہ ایران نے گھٹنے ٹیک دیے. ایران یہ گیم سمجھتا ہے, ایران کو یہ بھی پتہ ہے کہ ٹرمپ نے چین جانا ہے. دیٹ واز مائی پوائنٹ کہ یہ جو مئی کے اندر انہوں نے چین کا ایک وزٹ رکھا ہوا تھا, تو وہ یہ بھی ایک بات چینی صدر کو یا چین کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک کانفلکٹ کو ریزالو کیا ہے, اور اس میں ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہوا ہے. اور وہ بتانا بھی چاہتے ہیں ان کو کہ آپ کی جہاں جہاں ٹریڈ ہے, جہاں جہاں جن روٹس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں اور وہ اکنامکلی فلرش کر رہے ہیں وہ اب ہمارے کنٹرول میں ہے. تو یہ دیٹ واز دا میسج. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے ان کو میسج دینا چاہتے تھے کہ وی آر دا سپر پاور, آپ اتنا. دیکھیں نا, اگر ایران خدا نخواستہ لیٹ جائے ٹھیک ہے تو چین تو بلاک ہو گیا نا, جو اس کا بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, جس کا سی پیک ایک پیوٹ ہے, وہ تو بلاک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. روس کو آپ ساؤتھ ویسٹ سے دبا سکتے ہیں. آپ اس کو ہرمز پہ امریکہ کنٹرول ہے, باب المندب پہ امریکن کی کوشش ہے کنٹرول کر لیں. صومالی لینڈ کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا اسرائیل نے جی وار سے چند دن پہلے. صومالیہ کے حالات آپ کو پتہ ہے. جی یمن میں یو اے ای نے جو گیم پلے کیا جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ وہ تعلقات خراب ہوئے ہیں. یمن کی کوشش, یو اے ای کی کوشش یہ تھی کہ وہ یمن کے اس حصے کو جو حکومت دنیا کو مانتی ہے اس کو نیچا دکھا کر اس جہاں پہ بیٹھ جائے, اور پھر امریکہ, اسرائیل اور یو اے ای کنٹرول کرے. ہرمز کو بھی, باب المندب کو بھی. مراکہ ان کو آلریڈی کنٹرول میں ہے. ٹرمپ صاحب چین جائیں, ان کو بتائیں ہم دسو جی کی گل ہے. دیٹس وائی یہ جو خبریں آ رہی تھی پچھلے دنوں, ٹرمپ نے بھی اس کے اوپر بیان دیا تھا سر ایک, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کو کون سپورٹ فراہم کر رہا ہے.
اب ایران کی جو ملٹری ہے یا ایران کے پاس جو پاور ہے، فائر پاور ہے، اب جتنا ایگزیکٹ وہ راکٹ فائر کر رہا ہے نا، تو اس کے لیے تو کوآرڈینیٹس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جب کوآرڈینیٹس کی بات کرتے ہیں یا ایگزیکٹ انفارمیشن کی جو ایران کے پاس ہے، وہ یا چین فراہم کر سکتا ہے یا روس فراہم کر سکتا ہے. تو ہم کر رہے ہیں نا. تو ان دونوں کی ایکسپورٹ ایران کو حاصل ہے اس معاملے میں. چین نے تو کل بھی ان کا بیان آیا ہے کہ بھئی ہم نے اینٹی شپ میزائلز چین ایران کو فراہم کیے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم جس کو مرضی دیں. انہوں نے یہ بھی امریکہ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو امبارگو لگایا ہوا ہے، ہم اس امبارگو کو تسلیم نہیں کر سکتے. ہماری ہم کا ٹریڈ ہے، ہم جائیں گے، آپ روک سکتے ہیں روک لیں ہمیں. بالکل ایسے چین بھی اس گیم کو سمجھتا ہے، روس بھی اس گیم کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ ایران کی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں. اور سب سے جو پاکستان کی بہت بڑی جو اچیومنٹس ہیں نا سارے حصے میں، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو، قطر کو، کویت کو، بحرین کو اس جنگ میں شامل ہونے سے روکا. اچھا، دس از دا نیو. کہ ایسے روکا. حالانکہ دیکھیں ان کے سعودی عربیہ میں بھی اٹیک ہوا، لیکن امریکن بیسس پہ ہوا. بڑے بڑے بہت انہوں نے ایرانیوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا، پریسیجن کے ساتھ اسٹرائک کی انہوں نے، چونکہ انفارمیشن تھی ان کو، انہوں نے اسٹرائک کیا، نقصان بھی پہنچایا. نقصان جو امریکن مارنر سے بہت زیادہ نقصان ہے. وہ صرف انفراسٹرکچر ریپیئر کرنے کے لیے سینیٹ میں انہوں نے بیان ہوا ہے $25 بلین چاہیے ان کو. اسی طرح قطر میں، اسی طرح کویت میں، بحرین میں انہوں نے وہ ہوٹل تباہ کر دیا جہاں پہ سی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر تھا. بالکل ایسے ہے. اور موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں دبئی میں جو ہوٹلز پہ فائر ہوئے وہ بھی وہیں پہ سی آئی اے کا وہ. جی انہوں نے دبئی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے. کل ان کا بیان تھا ان کا آر جی سی والوں کا کہ دبئی گلاس ہاؤس میں ہے. سر یہ جو اس سارے سینیریو میں ہم مسلم امہ کی جانب سے ایک تو بڑا رسپانسبل بیہیویئر ان کریڈٹ دینا چاہیے اس چیز کا کہ سعودی عرب نے بھی اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کیا، باقی ممالک نے بھی نہیں کیا. لیکن جو ابھی صف بندی ہوئی ہے اس دوران، جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی دوبارہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، تو بیسیکلی یہ فیز 2 مذاکرات کے بعد کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اگر وہ سکسیسفل نہیں ہوتے تو وہ اس کے اوپر سٹرائک دوبارہ ہوگی. لیکن اس دوران میں اچانک دبئی کا، یو اے ای کا الگ ہونا اور پھر وہ اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس کا ایک پیکٹ کر لینا، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ یو اے ای کا فیصلہ اس صف میں سے نکلنا درست ہے جو ابھی تک وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس ریجن کے اندر؟ دیکھیے یو اے ای نے اپنے ویٹ سے بہت اوپر جا کے پنچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ ایک کھلونا بن چکا ہوا ہے اسرائیل امریکہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. ان کا سٹرکچر دیکھیں نا کیا ہے. ابھی راس الخیمہ کے امیر نے تو اعلان کر دیا تھا کہ ہم ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو حکمران ہے یہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ آگے ہوئی ہے کہ بھئی یہ اس کے ساتھ مل کے جو عام جو ان کے، لیکن چونکہ رولنگ ایلیٹ اس کی ایک اور طریقے سے دیکھ رہی ساری چیز کو. ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور ان کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر ہم اس خطے میں اجارہ اپنی قائم کریں گے، سعودی عربیہ کو نہیں اٹھنے دیں گے، جتنی انویسٹمنٹ ہمارے پاس آئے ہم آگے بڑھیں. تو گیم انہوں نے کھیلی ہے، چال ان کی ہے یہ. اس میں یہ جواز نہیں فراہم کر رہے ایران کو؟ مطلب پہلے تو یہ ہوا نا، ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی وجہ سے ان سارے کنٹریز کے اوپر سٹرائک ہوئی ایران نے کی. اگر امریکن اڈے نہ ہوتے وہاں پہ تو میرا نہیں خیال تھا کہ ایران سٹرائک کرتا. ایک چیز یو اے ای کو یہ بھی پتا ہے کہ جی امریکہ کی وجہ سے پہلے سٹرائک ہوئی، اب انہوں نے یو اے ای کے ساتھ دوبارہ اسرائیل کے ساتھ پھر ایکارڈ کر لیا. تو اب تو وہ کلیئر ہو گیا ایران کے لیے کہ اگر ہمیں سٹرائک کرنی ہے تو پھر تو امریکی انسٹالیشن کو چھوڑ کے اب دبئی کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو پیکٹ کر کے بیٹھ گئے اسرائیل کے ساتھ. تو کل جو کیا اسی لیے کیا. میں یہ ذاتی میری رائے یہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یو اے ای نے اپنی تباہی کی بیس خود بنا دیا. اور اس کی وجہ وہی جو پیکٹس اس کے اسرائیل کے ساتھ ہوئے ہیں، یا اس کے اندر یو اے کے اندر سے لوگ بول رہے ہیں، ان کے آپ ٹویسٹ پڑھیں، سب بات کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر سے لوگ بات کر رہے ہیں، مراکش ٹیونس کے جو لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یو اے ای نے اپنی تباہی کا راستہ خود بنا دیا ہے. صحیح. کیونکہ امریکہ نے باز آنا نہیں ہے. ایران کے پاس امریکہ کو سٹرائک کرنے کی کیپبلٹی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کوسچن مارک.
لانگ رینج میزائل اس کے کہاں تک جا سکتے ہیں. ہوں. نارتھ کوریا نے اس کو 15,000 کلومیٹر والا تو میزائل دے دیے ہیں نا 500. جی یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. باقی بالکل ایسے. اور کیا ان کے پاس ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ ایک بڑا کویشچن ہے آج کل کے ٹائم میں کہ جس طرح ایرانین کانفیڈنس شو کر رہے ہیں, ایسا کیا ہے جو وہ اتنا کانفیڈنس ایک شو تو یہ ان کے پاس, دوسرا ان کو یہ بات پتہ ہے. ایرانی دیکھیے, ایران ایک ملک ایسے نہیں ہے, ایران ایک تہذیب ہے. جی ایک تہذیب کا ایک طاقت کے ساتھ ٹکراؤ ہے. اور میرا اپنا نظر بڑے عرصے سے یہ رہا ہے کہ جب تاریخ پڑھیں تو بڑی بڑی طاقتوں کا زوال جب شروع ہوتا ہے ان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ زوال ہے یہ. وہ اپنے اسی مس پلیس جو ان کے گلوری ڈیز ہوتے ہیں اس میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. اور وہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ کو خطرہ ہے وہ پھر پوری طاقت سے اس پر حملہ کر شروع کر دیتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ اب ان کی وہ طاقت وہ افیکٹو نہیں رہی. بالکل ایسی. بل کلنٹن نے اس پہ کرٹیسائز کیا بہت زیادہ. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ از اوور ریچڈ مطلب اینڈ انڈر پرفارمڈ. صحیح. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے اس سے بھی اہم ہے. انہوں نے کہا جی امریکہ کا جو ایک اسٹریٹجک لیڈرشپ رول تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسی, بالکل درست فرما رہے ہیں. کل میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جس میں بلکہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی کسی امریکن اینالسٹ کی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران از پلاننگ کہ سوسائڈ ویلز سوسائڈ ڈولفنس کے ذریعے اگر کوئی امریکی جہاز آتے ہیں تو اس کی ایک مثال رشیا میں بھی ہوئی تھی غالباً, کبھی انہوں نے بھی یوز کیے تھے. تو وہ ٹرینڈ ہو چکی ہوئی ہیں ان کی, یا ان کے پاس پوری ایک کمپنی ہوتی ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, یونٹ ہوتی ہے, کمپنی ہوتی ہے. تو اگر امریکن شپس اسٹریٹ آف ہارمز میں آتے ہیں تو وہ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, جہازوں کو. تو سر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو کنٹرول ہے اس کے بعد اس خطے کے جو اکنامک ڈائنامکس ہے اکنامکلی وہاں پہ بڑی چینجز آ رہی ہیں. اب سعودی عرب کا, بحرین کا, قطر کا اور یو اے کا آئل سپلائی روٹ یہی تھا. اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اس کو منتقل کر دیں. سعودی عرب اس کو باب المندب والی اسٹریٹ میں لے کے جانا چاہتا ہے. اس کے پاس دو راستے ہو جائیں گے, ایک سوئز کینال کی طرف سے بھی وہ یورپ کو جا سکتا ہے, دوسری طرف وہ اپنی دوسری افریقہ اور دیگر کنٹریز کو ٹریفک سپلائی دے گا وہاں سے. اسی طرح یو اے بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو کراس کر کے تو وہ ڈائریکٹ عمان والی سائڈ سے ایک روٹ نکال کے اس کو باہر نکال. تو ایسا نہ ہو کہ ایران کو یہ بھی ایک سیٹ بیک دیکھنا پڑے کہ ایسا ایسا اسٹریٹ آف ہارمز کا جو راستہ ہے وہی چینج ہو جائے. پاسبل ہے یہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات سوچتے ہیں نا سارے لوگ. بالکل ایسے. لیکن وہ جب تک وہ کام ہوگا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. سعودی عربیہ تو باقاعدہ بحر احمر کے ساتھ جی وسائل لگتا ہے نا, وہاں سے وہ تو ایکسپورٹ کر ہی رہے ہیں وہ لوگ. بالکل کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایکسپورٹ تھی یہاں پر اس بحر ہرمز کے تھرو, وہ ایکسپورٹ ٹو ایشین کنٹریز کہاں سے کہاں تک جا رہی تھی. جی اتنی تو نہیں تھی جتنی یورپ کو جا رہی تھی. اس کے اپنے بینیفٹس تھے, اس کی اپنی ایک لمٹ تھی. اس لیے زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور قطر کے ایک وزیر ہے, میں نام بھول جاتا ہوں ان کا, انہوں نے اگلے دن بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا جی ہمیں ابھی امریکہ کو بھول جائیں. اور میں نے بارہا یہ بات کی کہ امریکہ اپنی بیسس کی دفاع نہیں کر سکا, اور جو انہوں نے ایک دفاعی حصار بنائے تھے اسرائیل کے گرد, یہ اربوں کی دفاع کے لیے نہیں تھا. وہ سمجھ چکے اس بات کو. یو اے میں, قطر میں, بحرین میں, کویت میں, سعودی عربیہ میں, یہ آپ دیکھیں جب نقشہ میں دیکھیں پیچھے اس کے جارڈن میں, یہ تھا ایک فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ اسرائیل. اسی طرف سے ہو لیئر وائز انہوں نے سیکیورٹی جو ہے وہ لے ڈاؤن کی ہوئی تھی. اسرائیل کے اندر انہوں نے 4 لیئر آف اینٹی میزائل سسٹم, ایئر ڈیفینس سسٹم لگائے ہوئے تھے سارے. یہ سارے تو ناکارہ بنا دیے نا ایران نے. بالکل ایسے. ایران کا کانفیڈنس ایسے تو نہیں آ رہا ہے. بالکل ایسے. تو یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو بات نہیں سمجھ آ گئی اس چیز کی. اگر امریکہ حملہ نہ کرتا, بحر احمر تو کھلا ہوا, یہ اپنا اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلا ہوا تھا. بالکل ایسے. بند تو امریکہ نے کروایا نا جی. پھر ایران نے مجبوراً یہ کام کیا ہے سارا کچھ. اگر یہ نہ کرتے حملہ, یہ تو جب پچھلے حملہ کیا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہوا تھا جی, جون 2025 میں جب ہوا بالکل اوپن تھا. ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکن نیوی از دی موسٹ پاورفل نیوی ان دی ورلڈ. امریکن ایئر فورس رہی ایئر فورس آف دا کلیکٹیولی موسٹ پاورفل ایئر فورس ان دی ورلڈ. تو انہوں نے اپنا جو سارا سسٹم ہے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ ہم ان کے
ان سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہم کیسے مقابلہ کریں. آپ جو بات کر رہے ہیں سوسائڈ آپ دونوں کی وغیرہ کی, سوسائڈ ڈالفنس کی بات کر رہے ہیں, وہ مطلب ڈالفن نام رکھا ہوا انہوں نے ایسے تیار تو نہیں کی ہوئی, اسی لیے تو امریکہ کے بحری بیڑے پہلے نکل گئے تھے, یہاں سے بھاگ گئے تھے. بالکل ایسے ایک اٹیک ہو چکا تھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کچھ سال پہلے یمن کے پاس ایک امریکی جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا یہ, اور اسی طرز کا وہ اٹیک تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ جو ابھی اس ساری صورتحال میں اسرائیل کی بھی ایک پوزیشن تھی کہ جب امریکہ نے کہا, پاکستان میں پہلا فیز ہوا تو اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ سیز فائر ہوگا تو اس میں اسرائیل بھی شامل ہوگا لبنان کے حوالے سے, لیکن اس نے اپنا سیز فائر نہیں مانا اور اس اٹیک کو جاری رکھا لبنان کے اوپر, اور اس کا کافی سارا ایریا کانفسکیٹ کر لیا ہے, وہ ٹیریٹری میں ان کے گھس گئے ہوئے ہیں. اسرائیل کا جو رول ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ دے وانٹ جسٹ وار ود ایران اینڈ ادر مڈل ایسٹ کنٹری. دو کنٹری ہیں ان کا سروائیول اگریشن میں ہے. ون آف دیم از اسرائیل, سیکنڈ از انڈیا. اچھا, اور دونوں کا بڑا اچھا کولیبریشن بھی ہے. آپ دیکھ لیں دونوں کا. So we have become sandwich now if they got into Iran. نو بٹ اگر یہ آ جائیں تو پھر تو ہم سینڈوچ ہو جائیں گے نا. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے. ایران بہت سی لڑائیاں لڑ رہا ہے اس وقت اور بہت سے کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے اس میں, اور ایران نے جو اچیو کیا ہے وہ اس خطے کے لیے بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے پورے خطے کے لیے. امریکہ کو پش بیک کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, ایران نے کیا ہے یہ. بالکل ایسے. اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے یہ انڈرسٹیٹڈ ہے. ابھی میڈیا ہمارے پوری طرح بات سمجھ نہیں رہا اس چیز کو. پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے یہ اب سے نہیں, ایران کے حق میں پاکستان نے آج سے نہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو جب عراق سے حملہ کروایا گیا ایران پر 8 سال جنگ ہوئی. جی بالکل ایسے. صدام حسین 8 سال جنگ ہوئی اور اس کے عراق کے ساتھ پوری دنیا عراق کے ساتھ تھی, جی, پاکستان نہیں تھا. سارا عرب عراق کے پیچھے کھڑا تھا. پاکستان اس وقت بھی پاکستان نے ایران کی اور سعودی عربیہ کی بات چیت پاکستان نے کروائی تھی. پچھلے سال جب اسرائیل کے ذریعے اٹیک کرایا گیا تو آپ کو یاد ہے کہ ان کے صدر بذات خود تشریف لائے پاکستان میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, کسی اور ملک کا نہیں. جی. پھر ان کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے, پاکستان کی تعریف کی گئی, پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. کچھ تو ہے نا ایسی چیز. اب اس فاسٹ فارورڈ اس میں آ جاتے ہیں. اس میں اچھا, اگر پاکستان اس میں نہ ہوتا تو یہ جو 47 سال بعد ایران کی اور امریکہ کی بات چیت ہوئی ہے یہ نہ ہو سکتا. یہ خطے کی تباہی چلتی رہتی ہے. بالکل ایسے. تو آپ کو لارجر کانٹیکسٹ میں اگر جب دیکھتے ہیں تو پاکستان از دی موسٹ پیوٹل, موسٹ critically important pivot in this region. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو ابھی آج کی خبر ہے کہ بلوچستان اور سیستان اور وہ جو علاقہ ہے جو ایران کے ساتھ پاکستان کی باؤنڈری کے ساتھ لگتا ہے, وہاں پہ جو ریبلز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ ایران کے اندر ایکٹیو ہو سکتے ہیں. اس طرح ایک اندر کا ماحول خراب کرنے کے لیے موساد ہے یا امریکہ ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے. اب ہمارا بارڈر بھی ان کے ساتھ لگتا ہے اور ہم اس محنت سے بڑے عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں, اور حالات پاکستان کے بلوچستان کے خاص طور پر پاکستان آرمی نے بڑی مشکل سے ان کو قابو کیا اور وہاں سے ختم کیا, اب آہستہ آہستہ ہوتے جا رہے ہیں. بٹ اس طرح کی چیزیں کرنے سے اور پھر ایران کے حوالے سے جو خبر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ایران کے اندر بھی IRGC اور ایران کی لیڈرشپ دو مختلف پیراؤں میں چل رہی ہے, لیکن ابھی تک ان کے کسی اقدام سے عملی عمل سے یہ نظر نہیں آتا کہ وہ مختلف ڈائمینشنز میں چل رہی ہے. تو ایران کے اندر کی جو صورتحال ہے اس جنگ کے دوران میں آپ اس کے اندر کوئی ڈسٹورشن, کوئی بگاڑ, کوئی تناؤ دیکھتے ہیں یا وہ سب یونائٹڈ ہیں ابھی تک؟ اگر کوئی آپس میں ان کے کوئی مسائل تھے بھی تو امریکہ نے حملہ کر ختم کر دیے. یہ بات تو درست ہے. اب وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے لیڈرشپ جو ہے. اور وہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایران ایک تہذیب ہے اور تہذیب کی یاداشت بہت گہری ہوتی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہوتی ہے. اس تہذیب کے نمائندے ہیں یہ, جس کو جو لیڈرشپ ہے یہ سمجھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے, اس لیے ان کوئی ایسی ڈویژن نہیں ہے.
یہ CIA کی، موساد کی اور را کی جو مشترکہ کوششیں ہیں کہ پاکستان اور ایران کا اس خطے میں آپس میں ٹکراؤ کرا دیا جائے، اور پھر کوشش کی گئی تھی کردوں کو استعمال کیا جائے. کرد ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایران میں بھی ہیں، اور کردوں نے کوشش بھی کی، ان کو اتنا نقصان پہنچا کہ ختم ہو گئی بات. یہ ترکی نے بھی وارننگ دے دی، عراق نے بھی وارننگ دے دی. ایران پاکستان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس لیے یہ جو کوشش ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ بھئی اس خطے میں ایسے نہیں ہونے دے گا. الٹا پاکستان کے اوپر تو یہ بھی الزام لوگوں نے لگایا کہ بھئی پاکستان، انڈیا کو تو بہت اس بات پہ خوشی ہوئی، یہ بھی دبئی سے ان کا ایک اخباروں سے شروع ہوئی تھی بات کہ پاکستان نے جو ہمارے کئی کوششیں کو سیبوٹاج کر دیا ہے اور روٹس کھول دی ہیں اس میں. تو اور اس کو انڈیا نے بہت اٹھایا، سب کچھ شور شور مچا. ٹرمپ صاحب سے لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے کیا کیا. وہ دوسرے ملکوں کا سامان پاکستان کی بندرگاہیں نہیں سنبھال سکتی بھائی. اس سارے خطے میں جو پاکستان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ دنیا کو پھر سمجھ آ گئی ہے کہ دبئی از ناٹ دی پورٹ ٹو کال. جو بحری جہاز آتے ہیں نا، ان کے پاس ان کو ضرورت پڑتی ہے سامان کی، بریک کرتے ہیں، لنگر انداز ہونے کی. وہ کراچی ہے اور وہ گوادر ہے، انسٹنٹ ہے، اور آپ کو 500 کلومیٹر کا فرق پڑ جاتا ہے. ان ٹرمز آف ڈیز اٹ ٹیکس اباؤٹ 3 days. یس، گوادر کا پورٹ آف کال بن جاتی ہے. تو دنیا کو بات سمجھ آ گئی ہے. UAE کو اس بات کا بھی غصہ ہے. سر یہ جو UAE کے معاملہ ہے، مجھے پرسنلی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بینگ اے پاکستانی، کچھ جگہوں پہ ہمیں پاکستانی ہونے کی بڑی ضرورت ہے. جب میرے ملک کی بات آئے گی جہاں پہ مجھے میری ریاست نے سیکیورٹی دی ہے، تحفظ دیا، آزادی ملی ہے، تو میں اس کی ترقی کی بات کیوں نہ مانوں، میں اس کی خوشحالی کا سفر کیوں نہ دیکھوں. UAE نے جس طرح پاکستان کی گوادر پورٹ کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے، وہاں پہ خراب صورتحال کو خراب کرنے کے لیے ان مغربی قوتوں کو سپورٹ کیا، کیونکہ انہیں یہ بھی تھا کہ اپنا ڈر تھا کہ جی ہماری پورٹ نہ کہیں اگر گوادر بحال ہو گیا تو ہماری طرف ٹریفک کم ہو جائے گی، ہماری ٹریڈ کم ہو جائے گی. تو انہوں نے بڑی حد تک بلوچ ریبلز کو سپورٹ کیا، افغانستان کے ذریعے پیسے دیتے رہے ہیں، ان کو وہاں پہ ٹریننگز ہوتی رہی، بٹ ان کو دبئی لے کے جاتے ہیں. ان سب کے آپ ویزے، پاسپورٹ نکالیں سر، ان کے ویزے چیک کریں، آپ کو ملیں گے ان کے اوپر لگے ہوئے ویزے. وہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں، بغیر ویزوں کے بھی لے جاتے ہیں، بغیر پاسپورٹ کے بھی لے جاتے ہیں. تو اس ٹائم میں جب کروشل موومنٹ چل رہا تھا، انہوں نے پاکستان سے $3 بلین واپس مانگ لیے. اب اس سے تو یوں لگ رہا ہے پھر اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ بھی کر رہے ہیں. وہ ہمیں تو نظر آ گیا کہ ہمارا دشمن کون ہے اس معاملے کو لے کے. اب کیا خیال ہے، میں نے ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں جب یہ لکھا تھا کہ اینیمی ایٹ دا ڈورس، میں نے لکھا تھا یہ. اچھا. مجھے اس وقت سے یہ میرے سوچ تھی، لیکن وہ حالات نے اس کو صحیح ثابت کر دیا. میں تو اپنا ایک اس وقت میرا ایک اندازہ تھا اور جو اثر آئی تھی، لیکن وہ حالات نے ثابت کر دیا کہ UAE از دی اسپائلر ان دی ریجن ناؤ. اور UAE نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کروا دیا GCC میں بھی. اور جو بھی اس خطے میں فیوچر وہ ہوگی، پاور سٹرکچر بنے گا اس خطے کا، اس میں جس میں آپ کو قطر کے ایک وزیر ہیں، وزیر داخلہ میں نام میں بھول جاتا ہوں ان کا، انہوں نے کہا ہے کہ اب عرب ملکوں کو چاہیے کہ پاکستان نے ترکی کے ساتھ مل کر اپنی نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر بنائے اس خطے کا. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، بالکل کام بھی ہو رہا ہے. بس پاکستان نے بیسس تو لے کر دی ہے نا ڈیفینس، سعودی عربیہ کے ساتھ کر بالکل ایسی ہے، اور ترکی بھی ساتھ آپ کے کھڑا ہے. ایک فریم ورک ڈیزائن ہو چکا ہوا ہے، آٹومیٹکل بنتا جا رہا ہے سارا کچھ. اور جو اوور آل پاور سٹرکچر انٹرنیشنل لیول پہ جس پہ گیم ہو رہی تھی، وہ آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ڈھلتی ہوئی طاقت ہے امریکہ کی، اس اور مغربی دنیا سے شفٹ ہو کر ابھی باقاعدہ مشرق کی طرف آ رہا ہے. بالکل اس علاقے کی جو جیو پولیٹیکل نیچر ہے اس کا ڈیزائن کیا ہوا دس از اے فریم ورک جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ہے، اور اگر یہ مل کر اس کو آگے لے کے نیچرل ہے، یہ بالکل ایسے نیچرل ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ امریکہ نے اس پروسیس کو تیز کرا دیا ہے بس. تھینکس ٹو امریکہ. سر آپ کے نزدیک اس کانفلکٹ کو کتنا کھینچا جا سکتا ہے، کتنی دیر چلے گا، اور پاسبل آؤٹ کم کیا ہے، آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس خطے کی بڑی ساری فیصلوں میں شامل رہے ہیں، آپ نے تو بڑی کلوزلی آبزرو کیا، آپ بنگلہ دیش میں بھی تھے جب یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. دیکھو اوور دا ایئرز جو انسان تھوڑا بہت سیکھتا ہی رہتا ہے نا، یہ عمل تو جاری رہتا ہے. پھر مجھے تھوڑا بہت پڑھنے کا شوق ہے، تو پڑھتے ہی بندے کو تھوڑی باتیں سمجھ آتی ہیں. پھر تھوڑا تاریخ
کا مسئلہ یہ کو دہراتی رہتی ہے، وہ تو چینج نہیں ہوتی. پھر تھوڑا جغرافیہ کی سمجھ تھوڑا آنا شروع ہو گئی ہے. ابھی جغرافی بھی کچھ ڈکٹیٹ کرتا ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں واضح انسان کو ہو جاتی ہیں. اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ ہونا ہے، آرکیٹیکچر چینج ہونا ہے. یہ لڑائی زیادہ چل نہیں سکتی، اس لیے نہیں چل سکتی کہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا. ہر روز جو گزر رہا ہے امریکہ کی طاقت بڑھ نہیں رہی، امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھ نہیں رہا اس خطے میں، وہ آہستہ آہستہ ڈلتا جا رہا ہے. اور اب اگر ہم یہ ٹرمپ صاحب اپنا دورہ کینسل نہیں کرتے، جب چین جائیں گے دو باتیں ہوں گی وہاں پر، تائیوان اور ایران. اور ایران. تو کیا جواب دے گا امریکہ چین میں جا کے؟ کیا لے کے جائے گا؟ وہ لے کے جانا چاہتا ہے کہ بھائی دیکھیے جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ بھائی آپ کو تو ہم نے بلاک کر دیا نا ہر طرف سے، اب بات کریں ہمارے ساتھ. تو جنگ تو یہ کیسا ہے، تو اس لیے جنگ زیادہ دیر چلے گی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر اسی کو بھی ایڈریس کر دیں کہ امریکہ کہے کہ جس نے میرے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے وہ اتنے % ٹیرف دے، اور جو ان کی ایک اسٹیٹ ہے جسے ہم بولتے ہیں پاناما کینال ہے، وہاں سے بھی تقریباً آلموسٹ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ایران کے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والا ہر جہاز جو میری راہداری استعمال کر رہا ہے، میرے کوسٹل لائن سے گزر رہا ہے، وہ ٹیکس دے، وہ غلط ہے، امریکہ لے، وہ ٹھیک ہے. آپ اس دونوں کو کیسے کمپیریزن میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں جو ایران کے جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں 12 کلومیٹر جی، پاکستان کے بھی ہیں، ایران کی، وہ طے ہے انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل لا کے مطابق. اس میں آتا ہے اسٹیٹ آف ہرمز. دوسرے عمان کا ایک جزیرہ ہے، جی، ٹھیک 12 کلومیٹر وہاں سے نکالیں. وہ یہ اوور لیپ کر جاتے ہیں. اسٹیٹ آف ہرمز از 21 کلومیٹرز، جی، ان کا 12 کلومیٹر ایران کا ہے، 12 کلومیٹر عمان لیکن کا وہ ہے. وائڈ ہے 33 کلومیٹر. اور وہاں پہ جہاں سے جو لینز ہیں ان کی وہ انہوں نے کر دیں، تو دونوں کا بنتا ہے، یہ حق تو ان کا بنتا ہے نا. اگر دونوں کو ٹیکس ملے تو میرا خیال ہے سب کو اگری کرنا چاہیے اس پہ. اس میں مسئلہ کیا بات ہے؟ بالکل حق ٹھیک تو بنتا ہے ان کا. وہ تو الگ بات ہے اگر ایران بات چیت خطے کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہے اور ایران اس کو ویو کر دے تھوڑا اور رعایت دے دے لوگوں کو، تو اس سے تو باقی ایران کا بھی مطلب بہت گڈ ول بڑھ جائے گی، اور جو خطے کے دوسرے ممالک سعودی عربیہ، کویت، پاکستان وغیرہ ان سے بہت بڑھ جائے گی. سو ایران اس لیے اس پوزیشن میں ہے، اس لیے ایک بڑے مضبوطی سے بات کر رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے لگتا یوں ہے کہ امریکہ ایک آدھ حل کوشش کرے گا. سر بہت شکریہ، سو نائس آف یو فار یور پریشیس ٹائم سر. تھینک یو سر. ناظرین، ایک طرف تو ایران کی 7,000 سال پرانی تہذیب، اس کے اوپر کھڑی ان کی سوورینٹی اور ڈگنیٹی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ امریکہ کو ایران نے گھٹنوں کے بل نیچے بٹھا لیا ہوا ہے. اب امریکہ کے پاس وہاں سے نکلنے کی ایک ہی صورتحال بچتی ہے، یا تو وہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دے، یا کسی طرح ایران جو ہے وہ ان کی شرائط پر اتفاق کر جائے، جو کہ نظر نہیں آ رہا ابھی تک. تو اس کانفلکٹ کا حل کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ ایسے جتنے بھی کانفلکٹ ہوئے ہیں دنیا میں، ان کے ہمیشہ نتائج معاشی بدحالی کی صورت میں نکلے ہیں. اللہ کرے کہ یہ کانفلکٹ جلد سے جلد ختم ہو جائے تاکہ اس دنیا کو اس معاشی بدحالی سے، اس کے اندر ڈوبنے سے پہلے ہی بچا لیا جائے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.